وقال في مقام آخر ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل وقال في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. برادران اسلام، واجب الاحترام، محترم بزرگ اور میرے ایمانی بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے حوالے سے آج ہماری یہ 5ویں مجلس ہے، اور گزشتہ مجلس میں ہم یہ پڑھ کر آئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتخاب فرمایا. جس قوم کا، جس خاندان کا انتخاب فرمایا، اس کے بارے میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ نے مجھے دنیا میں بھیجنا تھا، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیل اللہ کا انتخاب فرمایا. پھر خلیل اللہ کے 2 بیٹوں میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب فرمایا. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو منتخب کیا، بنو کنانہ سے قریش کو منتخب کیا، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب کیا، اور بنو ہاشم کے بیٹوں میں سے عبد المطلب کو منتخب کیا، اور عبد المطلب کے بیٹوں میں سے حضرت عبداللہ کو منتخب کیا اور مجھے دنیا کے اندر بھیجا. حضرت عبداللہ کے متعلق ہم گزشتہ درس میں یہ پڑھ کر آئے کہ جب وہ جوان ہونے کے قریب ہو گئے، بلکہ جوان ہوئے، تو حضرت عبداللہ نے، حضرت عبد المطلب نے اپنی منت کو پورا کرنے کا ارادہ کیا. جو منت انہوں نے زمزم کے کنویں کو کھودتے وقت مانی تھی، تو اب اس کو پورا کرنے کا ارادہ کیا. اس کے لیے قرآن اندازی کی گئی. قرآن میں نام عبداللہ کا نکلتا ہے، اور اس کے بعد سارے جو ہے وہ منع کرنے لگے کہ نہیں، عبداللہ جیسے حسین اور جمیل اور ہونہار جوان کو قربان نہ کیا جائے. اس سلسلے میں آپ کچھ اور سوچئے. اور پھر ایک کاہنہ کے مشورے سے اونٹوں اور حضرت عبداللہ کے درمیان قرعہ کیا گیا. تو اس قرعہ اندازی میں 100 اونٹوں کی تعداد جب پہنچتی ہے تو اب اونٹوں کے نام کا قرعہ نکلتا ہے اور سب خوش ہو جاتے ہیں. 100 اونٹ ذبح کیے جاتے ہیں، غریبوں میں وہ تقسیم کر دیے جاتے ہیں، اور حضرت عبداللہ کی جان بچ جاتی ہے. اس کے بعد پہلے سے ہی حسن و جمال، خوبصورتی اور نیک سیرتی میں حضرت عبداللہ پورے مکہ کے اندر بلکہ پورے عرب میں مشہور ہو رہے تھے. اس واقعے کے بعد ان کی شہرت اور زیادہ ہو گئی، ان کی قدر و منزلت لوگوں کے دلوں میں اور زیادہ بڑھ گئی. اور اب جب بچہ جوان ہو رہا ہوتا ہے تو پھر بہت سارے لوگوں کو بہت سی امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں. اب مکہ میں ہر وہ گھر جس میں کوئی جوان دوشیزہ تھی، وہ یہ امید لگائے ہوئے ہے کہ کاش عبداللہ کا رشتہ ہمارے یہاں ہو جائے، اور ہمیں عبداللہ کی دامادی کا شرف حاصل ہو جائے. اس طریقے سے بہت سارے رشتے آنے لگتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم چمک رہا تھا. اس لیے بہت ساری عورتوں نے خود ادھر سے ہی پیشکش بھی کی کہ ہمارے ساتھ آپ نکاح کر لیجئے. بلکہ ایک عورت، یہودی عورت ہے فاطمہ نامی، اس نے تو یہ پیشکش کی کہ آپ میرے ساتھ ملاقات کر لیجئے. اگر نکاح، پہلے تو نکاح کی پیشکش کی، کہا اگر نکاح نہیں کرتے ہو تو ویسے ہی آپ آ جائیے اور آ کر اپنی خواہش کو مجھ سے پورا کر لیجئے. تو حضرت عبداللہ نے جواب دیا، یہ حرام ہے، حرام، میں حرام کام کا ارتکاب نہیں کر سکتا ہوں. اس نے کہا میں 100 اونٹ تمہیں دے دوں گی، 100 اونٹ بھی لے لو اور پھر میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرو. حضرت عبداللہ نے کہا کہ نہ، یہ کام نہیں ہو سکتا ہے. 100 چھوڑ کے
جتنے تم دے دو لیکن حرام کا ارتکاب میں نہیں کروں گا۔ اس کے بعد وہ بھی نا امید اور مایوس ہو گئی۔ پھر حضرت عبد المطلب ان کو بھی فکر لگی ہوئی تھی، وہ بھی کسی نیک سیرت اور خوبصورت خاتون کی تلاش میں تھے۔ ان کے نظر انتخاب قبیلہ بنو زہرہ کی ایک عورت آمنہ بنت وہب بن عبد مناف پر پڑتی ہیں اور ان کے ساتھ پھر آپ کا رشتہ طے ہو جاتا ہے اور نکاح ہو جاتا ہے۔ عبداللہ کا نکاح ہو گیا بیوی آمنہ کے ساتھ، اور اب بیوی آمنہ اور عبداللہ یہ ایک بڑا خوبصورت جوڑا جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ دونوں خوبصورت بھی ہیں اور خوبصورت بھی ہیں، ہمارے ماں باپ ان پر قربان ہو جائیں۔ اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس جوڑے کو منتخب کیا ہے۔ اللہ نے اپنا کام لینا ہے، اس جوڑے سے اپنے نبی کو دنیا کے اندر بھیجنا ہے۔ اس جوڑے کے ذریعہ سے نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد دونوں جو ہے محبت بھری اور خوشی بھری زندگی بسر کرنے لگ جاتے ہیں، یہاں تک کہ تقریباً 2 مہینے گزر جاتے ہیں، اور اسی دوران حضرت عبداللہ کے پاس جو نور محمدی کی امانت تھی وہ امانت بیوی آمنہ کے حوالے ہو جاتی ہے اور ان کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد تقریباً 2 مہینے گزرنے کے بعد ایک قافلہ جو ہے وہ تجارتی قافلہ مکہ المکرمہ سے ملک شام کی طرف روانہ ہونے لگتا ہے۔ اس کی تیاری شروع ہوتی ہے تو حضرت عبد المطلب یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا وہ اپنے بیٹوں میں سے حضرت عبداللہ کا انتخاب کرتے ہیں کہ آپ کو اس قافلے کے ساتھ جانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکہ والوں کا گزر بسر جو ہوتا تھا وہ تجارت ہی پر ہوتا تھا، یہاں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی تھی، یہاں باغ و بہار باغات وغیرہ نہیں تھے، بلکہ ان کا سارا گزر بسر جو ہوتا تھا تجارت پر ہوتا تھا، کاروبار پر ہوتا تھا۔ اس کے لیے یہ سال میں 2 سفر کیا کرتے تھے، ایک سردیوں میں ایک گرمیوں میں۔ گرمیوں کے موسم میں سفر ہوتا تھا ملک شام کی طرف، اور سردیوں میں ملک یمن کا جو ہے وہ سفر کیا کرتے تھے۔ تو اب قافلے کو روانہ ہونا ہے تجارت کی غرض سے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، کہ قریش کے خوگر ہو جانے کی وجہ سے، ان کے عادی ہو جانے کی وجہ سے، ان کے گرمی اور سردی میں سفر کرنے کے عادی ہو جانے کی وجہ سے، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، کہ جو رب انہیں بھوک میں کھانا دیتا ہے اور خوف سے ان کو امن دیتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی ان کے سفر کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو اب یہ قافلہ روانہ ہونا ہے، اس کے لیے حضرت عبداللہ کا انتخاب ہو چکا۔ اب یہ خبر جو ہے بیوی آمنہ کو بھی پہنچتی ہے، اور بیوی آمنہ یہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے، ابھی تو 2 مہینے خالی گزرے ہیں، ابھی تو جی بھر کر ایک دوسرے کو انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہے، اور اس وقت جو ہے یہ تجارتی سفر پہ روانہ ہو رہے ہیں، ادھر سے امید سے بھی ہو گئی ہیں۔ اور جب کوئی عورت امید سے ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر وہ ہماری کوئی بہن ہی بتا سکتی ہے کہ کتنی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو اس دوران وہ اپنے باپ سے نہیں کر سکتی ہے، ماں سے نہیں کر سکتی ہے، بہن بھائیوں سے نہیں کر سکتی ہے، ساس سسر کو نہیں کہہ سکتی ہے، صرف شوہر سے ہی وہ باتیں ہو سکتی ہیں اور کسی سے نہیں ہو سکتی ہے۔ شوہر ہی اس کا سہارا ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے، اس لیے وہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ حضرت آمنہ کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں آج کل میں تمہیں اداس دیکھتا ہوں، پریشان دیکھتا ہوں، پریشان کیوں ہو؟ تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ آپ سفر پہ روانہ ہونے والے ہو۔ تو حضرت عبداللہ نے جواب دیا، ہاں سفر پہ جانا ہے، باپ کا حکم ہے، میں اس کو ٹال نہیں سکتا ہوں۔ بیوی آمنہ نے پوچھا کہ یہ سفر کتنے عرصے کا ہوگا؟ تو حضرت عبداللہ جواب دیتے ہیں کہ 1 مہینہ جانے میں لگے گا، 1 مہینہ آنے میں لگے گا، اور 1 مہینہ وہاں قیام کرنا ہے، 3 مہینے وہاں اس سفر میں مجھے لگ جائیں گے۔ بیوی آمنہ پریشان ہو جاتی ہیں کہ یہ 3 مہینے میں کیسے نکالوں گی، کیسے گزاروں گی، کس طرح یہ مہینے میرے گزریں گے، یہ دن کیسے گزریں گے؟ تو حضرت عبداللہ ان کو تسلی دیتے ہیں کہ نہیں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس میں جلدی ہی واپس آ جاؤں گا، اور دیکھو جب میں واپس آؤں گا تم بند سنور کے
میرا استقبال کرنا۔ اس سے بیوی آمنہ کے دل کو ذرا خوش کرنا چاہتے ہیں۔ بیوی آمنہ کہتی ہیں ٹھیک ہے جاؤ اللہ کے حوالے، اللہ آپ کا حامی اور مددگار ہو، اللہ آپ کی مدد کرے اور اللہ آپ کو خیریت سے واپس لے آئے۔ اس کے بعد قافلہ تیار ہو جاتا ہے۔ قافلہ تیار ہونے کے بعد اب جب قافلہ روانہ ہوتا ہے تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ بیوی آمنہ وہ بالائی کھانے پر چڑھ جاتی ہیں اور پھر دریچے سے دیکھتی ہیں، یا یہ کہ جو دو تختے لگے ہوتے ہیں دروازے کے ان کی دراڑ میں سے دیکھ رہی ہیں، پورے قافلے کو دیکھ رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ اپنے اونٹ پہ سوار ہیں اور روانہ ہو رہے ہیں۔ بیوی آمنہ جو ہے جی بھر کر پیچھے سے ان کو دیکھ رہی ہیں۔ اب یہ قافلہ روانہ ہو گیا، مکہ سے دور ہو گیا اور دور ہوتا چلا گیا یہاں تک کہ ملک شام پہنچ جاتا ہے، اور وہاں 1 مہینہ قیام کرنے کے بعد پھر واپس لوٹتا ہے، اور واپسی میں یہ مدینہ کے راستے سے، یثرب کے راستے سے واپس لوٹ رہے تھے، آ رہے تھے۔ جب مدینہ منورہ میں پہنچتا ہے قافلہ تو حضرت عبداللہ کی صحت خراب ہو جاتی ہے، اور قافلے والوں نے چند دن انتظار کیا، لیکن انہوں نے دیکھا کہ ان کی صحت تو دن بدن اور زیادہ خراب ہو رہی ہے اور یہ صحت ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، اس لیے ہمارا یہاں انتظار کرنا بے فائدہ ہے۔ وہ چل پڑے اور حضرت عبداللہ کو وہیں ان کے نانہال میں مدینہ منورہ کے اندر ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اب قافلہ سفر کرتا ہوا مکہ المکرمہ پہنچ جاتا ہے۔ اللہ اکبر! جب مکہ المکرمہ قافلہ پہنچ گیا، اب یہاں پر اعلان ہو گیا کہ تجارتی قافلہ واپس آ گیا ہے، تو ساری عورتیں جو ہیں بن سور کے اپنے شوہروں کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ اسی طریقے سے جن کے بیٹے گئے ہوئے تھے وہ باپ بھی جو ہے اپنے بچوں کو کی راہ دیکھ رہے ہیں، تک رہے ہیں کہ ابھی وہ آئیں گے، اور ایک لمبے عرصے 3 مہینے کے بعد پھر ملاقات ہونے جا رہی ہے، تو سارے تیاری کر لیتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب جو ہیں وہ بھی راستہ دیکھ رہے ہیں، اور بیوی آمنہ یہ بھی بن سور کے وعدے کے مطابق، اور یہ بالا خانے پہ چڑھ جاتی ہیں، دوسری منزل پہ چڑھ جاتی ہیں، اور وہاں سے راستہ دیکھنے لگتی ہیں کہ اس طرف سے ابھی آ رہے ہوں گے، ابھی آئیں گے عبداللہ۔ اب یہ ٹکٹکی باندھ کے راستہ دیکھتی رہی، سارے آ کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، لیکن عبداللہ ان کو نظر نہیں آئے۔ یہ اتر کے نیچے آتی ہیں، نیچے آنے کے بعد اپنے سسر خواجہ عبد المطلب سے ملتی ہے اور ان سے کہتی ہیں کہ ابو جی وہ سارے لوگ تو آ گئے ہیں، عبداللہ نہیں آئے ہیں، سردار عبداللہ کہاں گے؟ ذرا ان کا پتہ کیجئے، قافلے والوں سے معلوم کیجئے، وہ نہیں آئے۔ اور خواجہ عبد المطلب خود پریشان تھے کیونکہ وہ بھی تو راستہ دیکھ رہے تھے، ان کو بھی نظر نہیں آئے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں ابھی پتہ کرتا ہوں۔ وہ گئے اور جا کر انہوں نے قافلے والوں سے معلوم کیا۔ قافلے والوں نے جواب دیا ان کی صحت خراب ہو گئی تھی، اور پھر ہم ان کو ان کے نانہال میں یثرب کے علاقے میں چھوڑ کر آ گئے ہیں۔ تو خواجہ عبد المطلب نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو بلایا اور کہا کہ بیٹا جاؤ اور جا کر عبداللہ کی خبر لے کر آؤ کہ کیا ہوا، اور ان کو اپنے ساتھ لے کر آ جاؤ۔ اب حارث جو ہے وہ مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے ہی حضرت عبداللہ اللہ کے یہاں پہنچ چکے ہوتے ہیں اور لوگ ان کو دفن کر چکے ہوتے ہیں۔ حارث واپس آ کر خبر بتا دیتے ہیں، اپنے والد کو بتاتے ہیں، وہ تو اللہ کے حضور پہنچ چکے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ کا عجیب نظام ہے، ہم سوچ رہے ہیں کہ شاید یہ کوئی اتفاقی واقعہ ہو گیا ہے، نہیں یہ اتفاق نہیں ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے۔ کل کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جانا ہے، اس لیے پہلے ہی وہاں کا ماحول بنایا جا رہا ہے، اور آپ کے دل کا کھنچاؤ جو ہے وہ مدینہ کی طرف کیا جا رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے پہلے ہی آپ کے والد گرامی کو مدینہ منورہ کے اندر ہی موت دے دی، اور وہیں پر وہ دفن ہو جاتے ہیں، ان کا مدفن مدینہ منورہ بنتا ہے۔ جیسا کہ ہم پڑھ رہے ہیں نا سورہ یوسف کے اندر کہ اللہ قصے کو بیان کرتے ہوئے بیچ میں قصے کو روک کر کہتا ہے کذالک مکننا لیوسف فی الارض، لوگوں اس کو اتفاق نہیں سمجھنا، ہم یوسف علیہ السلام کے پیروں کو یہاں مصر کے اندر جما رہے تھے۔ اسی طرح اللہ کا بنایا ہوا یہ نظام ہے کہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا مدفن مدینہ منورہ بنتا ہے، اور پھر 6 سال کے بعد آپ کی والدہ محترمہ بیوی آمنہ کا مدفن بھی مدینہ منورہ کے اندر مقام ابوا کے اندر بنتا ہے۔
تو یہ اللہ کا بنایا ہوا ایک نظام تھا، اس کے تحت یہ سارے کام ہو رہے تھے۔ حارث نے آ کر بتایا تو اب خواجہ عبد المطلب بھی پریشان ہے، اور بیوی آمنہ کے لیے تو یہ خبر ایک بجلی کی طرح ان کے دل پر گرتی ہے اور وہ پریشان رہتی ہیں، لیکن پھر انہیں کچھ نہ کچھ امید لگتی ہے۔ ان کے پیٹ میں جو مہمان ہے، اس مہمان کی وجہ سے بہت ساری چیزیں وہ ایسی دیکھ رہی تھی جو دوسری عورتوں کو اس دوران دکھائی نہیں دیتی ہیں۔ ان کو پتھر بھی سلام کرتے ہیں، کبھی درخت ان کو سلام کرتے ہیں، کبھی چاہے زمزم کا پانی جو ہے وہ اوپر آ جاتا ہے جب بی بی آمنہ وہاں پہنچتی ہیں، جدھر سے گزرتی ہے راستے میں خوشبو ہو جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ دیکھ رہی تھی، ان چیزوں کے ذریعہ سے اپنے دل کو وہ بہلا رہی تھی، یہاں تک کہ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا وقت قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ 2 مہینے پہلے گزر گئے تھے، 3 مہینے جو ہیں یہ اب جو سفر کے تھے یہ ہیں، اور اس کے بعد 1 مہینہ تقریباً اور گزر جاتا ہے۔ پھر ایک واقعہ مکہ المکرمہ کے اندر پیش آتا ہے، اور اس واقعے کو شارحین اور اسی طرح سیرت نگار جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے دنیا والوں کے لیے ایک خبر کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دنیا والوں کو بتایا جا رہا تھا اب دنیا کے اندر ایک انقلاب آنے والا ہے، ایک تبدیلی آنے والی ہے، تو اس کے لیے اللہ نے ایک واقعہ جو ہے وہ رونما کیا۔ واقعہ یہ رونما ہوتا ہے کہ عرب کے لوگوں کو کعبۃ اللہ کے ساتھ محبت تھی۔ پورے عرب کے لوگ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آتے ہیں، حج کرنے کے لیے آتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ حبشہ کا ایک بادشاہ ہے، اس کا ایک گورنر ہے، حاکم ہے ابرہہ نام کا، جو یمن میں حکومت کرتا ہے۔ اس کے دل کے اندر شرارت سوجی اور اس نے سوچا لوگ جو ہیں اس پرانے گھر کا طواف کرنے کے لیے وہاں مکہ جاتے ہیں، میں یہاں یمن کے اندر ایک شاندار قسم کا گرجا بناؤں گا، اور پھر لوگوں کو کہا جائے گا اس گھر کا طواف کرنے کے لیے آ جاؤ، تو لوگ ادھر آئیں گے اور اس گھر کا پھر کوئی طواف کرنے نہیں جائے گا۔ اس نے بڑا خوبصورت قسم کا ایک گرجا جو ہے وہ یمن کے اندر تیار کروایا اور لوگوں کو کہا آ جاؤ اس کا طواف کرنے کے لیے۔ طواف کرنے کے لیے کوئی نہیں آیا، ایک بندہ بھی اس کا طواف کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ ایک وہاں پر قریشی آدمی تھا۔ جب اس نے سنا کہ کعبہ کے مقابلے میں یمن کے اندر اس نے ابرہہ نے ایک کعبہ بنایا ہے، تو وہ رات کے وقت میں وہاں گیا اور جا کر اس نے اس گرجا کے اندر گندگی کر دی اور بتایا یہ نجاست کا گھر ہے، یہ نجاست کا ڈھیر ہے، کعبہ کا مقابلہ یہ نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ابرہہ نے جب صبح یہ معاملہ دیکھا تو وہ بالکل جو ہے آگ بگولا ہو گیا، اور اس نے کہا اچھا کسی کی ہمت کہ اس نے ایسا کیا ہے، اب تو میں جو مکہ کے اندر بیت اللہ ہے، کعبۃ اللہ ہے، اس کو میں گرا کر ہی دم لوں گا۔ اس کے لیے اس نے ایک لشکر تیار کیا، 60,000 لوگوں کا لشکر اس نے تیار کیا ہے کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے، کیونکہ اس کو خطرہ ہے کہ عرب کے سارے لوگ مقابلہ کرنے کے لیے آ جائیں گے، اس لیے 60,000 لوگوں کا لشکر اس نے تیار کیا اور ہاتھیوں پر سوار ہو کر یہ مکہ کی طرف بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ راستے میں کچھ قبیلے کچھ خاندان ملے اور ان کے ساتھ یہ مزاحمت کرتا کرتا مکہ المکرمہ کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ جب مکہ کے قریب یہ پہنچ جاتا ہے تو یہاں اس نے مکہ سے باہر ہی ایک جگہ ڈیرا ڈالا، وہاں اس کے سپاہیوں نے مکہ والوں کے جانور چر رہے تھے کہیں چراگاہ میں، تو ان کو پکڑ لیا اور پکڑ کر وہ اپنے پاس لے گئے۔ ان جانوروں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا خواجہ عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی تھے، وہ 200 اونٹ بھی وہ پکڑ کے لے جاتے ہیں۔ ادھر مکہ والوں کو جب پتا چلا کہ ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر کعبۃ اللہ کو مسمار کرنے کے لیے آ رہا ہے، گرانے کے لیے آ رہا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب جو کعبۃ اللہ کے متولی تھے وہ آئے اور آ کر غلاف کعبہ پکڑ کر اور ساتھ میں کچھ اور قریش کے سرکردہ لوگوں کو لے کر دعا کرنے لگے اور اللہ سے مانگنے لگے کہ اے اللہ ہر گھر والا اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، اے اللہ اب آج تیرے گھر کو مسمار کرنے کا پروگرام بنایا جا رہا ہے، ابرہہ ایک بھاری لشکر لے کر آ رہا ہے اور تو جانتا ہے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، ہر گھر والا اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، بس تو خود ہی اپنے گھر کی حفاظت کر۔ یہ دعا کی اور دعا کرنے کے بعد واپس لوٹے
تو پتہ چلا کہ ان کے اونٹ جو ہے ابراہا کے لشکر والوں نے پکڑ لیے ہیں، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ میں ابراہا سے جا کر اپنے اونٹوں کے بارے میں بات کروں گا۔ یہ پہنچے، بلکہ بعض سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ ابراہا نے کسی شخص کو جو ہے اپنا ایلچی بنا کر، اپنا قاصد بنا کر مکہ کے سردار عبد المطلب کے پاس بھیجا تھا کہ وہ آئیں اور آ کر میرے ساتھ کچھ بات چیت کریں۔ تو خواجہ عبد المطلب خود ہی یا پھر بلانے پر ابراہا سے ملاقات کے لیے چلے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو ان کے چہرے میں چونکہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم چمک رہا تھا، اس لیے باروب شخص تھے۔ ان کے چہرے مورے کو دیکھتے ہی ابراہا جو ہے کانپ اٹھتا ہے، اس پہ کپ کپی طاری ہو جاتی ہے اور ایک روب اور دبدبہ پڑ جاتا ہے۔ وہ اپنے تخت سے نیچے اتر کے آ جاتا ہے اور آ کر ان کا استقبال کرتا ہے اور بڑے اعزاز اور اکرام کے ساتھ ان کو بٹھاتا ہے۔ بٹھانے کے بعد اب ترجمان کے ذریعہ سے بات چیت ہو رہی ہے، تو ابراہا نے پوچھا کہ ان سے ذرا پوچھ کے بتائیے کہ کیسے آنا ہوا۔ تو خواجہ عبد المطلب نے جواب دیا کہ آپ کی فوج نے میرے 200 اونٹ پکڑ لیے ہیں، میں ان کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ تو ابراہا نے جواب دیا، اوہو، میں تو سمجھا تھا کہ آپ بڑے عقل مند ہیں اور آپ کو دیکھ کر جو ہے مجھ پہ روب طاری ہو گیا تھا، لیکن آپ کے اس جملے نے آپ کو میری نگاہوں میں گرا دیا کہ آپ اونٹوں کی بات کرنے کے لیے آئے۔ میں تو تمہارے کعبہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں، تو مجھے لگتا تھا کہ آپ اس کے بارے میں بات چیت کرو گے، لیکن آپ تو اونٹوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو خواجہ عبد المطلب نے جواب دیا، انا رب الجمل، کہا میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے میں اونٹوں کی بات کرنے کے لیے آیا ہوں، اس کا مالک وہ ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ تو ابراہا نے کہا کہ نہ تم اس کی حفاظت کر سکتے ہو، نہ وہ اس کی حفاظت کر سکتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس نے کیا کہا؟ وہ یعنی اللہ بھی حفاظت نعوذ باللہ نہیں کر سکتا ہے، میں اس کو گرا کر دم لوں گا۔ یہ کہا، اونٹ ان کے حوالے کر دیے۔ خواجہ عبد المطلب نے اونٹ لیے واپس اور آ گئے۔ آنے کے بعد مکہ کے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ مکہ شہر کو خالی کر دو، یہاں کوئی آدمی نہ رہے اور پہاڑوں پر چلے جائیں، یہاں سے نکلیں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، دعائیں کریں، اللہ سے مانگے، اللہ خود اس کی حفاظت کرے گا، کیونکہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اب ابراہا نے مکہ المکرمہ کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ بڑھتے ہوئے جب وہ منی کے قریب وادی محصر وہاں پہنچتا ہے، تو وہاں پہنچنے کے بعد اس کا ہاتھی بیٹھ جاتا ہے اور آگے چلنے سے انکار کر دیتا ہے۔ اب ہاتھی کو مارتے ہیں، اس کو بتروں سے مارا جاتا ہے، زخمی کیا جاتا ہے، لیکن ہاتھی چلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر پیچھے کی طرف لوٹاتے ہیں تو ایک دم بھاگنے لگتا ہے، لیکن مکہ کی طرف اس کا چہرہ کرتے ہیں تو 1 انچ آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہنے والے نے کہا، ہاتھی تو کعبہ کی قدر کو جانتا تھا، ہاتھی تو کعبہ والے کی قدرت کو سمجھتا تھا، لیکن انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود وہ نہ کعبہ کی قدر کو جانتا تھا، نہ کعبہ والے کی قدرت کو سمجھتا تھا، اس لیے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے اور ہاتھی پیچھے پیچھے ہٹ رہا ہے، وہ 1 انچ آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ اب ہاتھی کو زور لگا رہے ہیں، دوسرے لشکر کو بھی آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی ہاتھی آگے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بس اسی دوران ایسا ہوتا ہے، سمندر کی طرف سے پرندوں کے جھنڈ جو ہے اڑتے ہوئے آتے ہیں اور آ کر ابراہا کے لشکر کے اوپر وہ اڑنے لگتے ہیں، لہرانے لگتے ہیں، اور وہاں سے وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں گرا رہے ہیں۔ ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھی، 1 چونچ میں اور 2 پنجوں میں، بالکل باریک سی کنکری، وہ بھی کوئی پتھر کی نہیں بلکہ مٹی کے کنکر جو ہے وہ انہوں نے لیے ہوئے تھے، اور وہ اوپر سے اس طرح انہوں نے گرانا شروع کیے۔ اب جو کنکری اوپر سے گرتی سیدھی ایک ہاتھی باندھ کے سر پہ گرتی، وہاں سے وہ چیرتی ہوئی اس کے جسم سے نکل کے ہاتھی میں سے نکل کے زمین میں چلی جاتی تھی۔ حضرت مولانا خیر محمد حجازی مکی، مولانا مکی صاحب کے نام سے جو مشہور ہے، وہ بیان فرماتے ہیں، ایسا لگتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی یہ ایٹم کے شرے بھیج دیے اور دنیا والوں کو بتا دیا
میرا جو نبی آنے والا جہاں وہ نبی الرحمہ ہے وہیں پر وہ نبی الملحمہ بھی ہے، وہ جنگوں والا نبی بھی ہے، وہ اللہ کے دشمنوں کو تہ تیگ کرنے والا نبی ہے، وہ ہتھیاروں والا نبی ہے۔ وہ دنیا سے جائے گا، اس کے گھر میں ہتھیاروں کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ملے گی، وہ ہتھیار چھوڑ کر جائے گا اور کوئی چیز وہ پیچھے نہیں چھوڑے گا۔ اس کی ذرا یہودی کے پاس جو ایک جنگی لباس ہے وہ گروی رکھی ہوئی ہوگی، یعنی ہتھیار چھوڑ کے جائے گا اور کوئی چھوڑ کے نہیں جائے گا۔ تو پہلے ہی اللہ نے گویا یہ ایٹم کا شرہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بھیج دیا ہے اور دنیا والوں کو بتایا ہے اب دنیا کے اندر ایک انقلاب برپا ہونے والا ہے، ایک تبدیلی آنے والی ہے۔ تو جس کو وہ لگتا تھا بس وہ وہیں ڈھیر ہو جاتا تھا۔ ابرہہ کو بھی لگا، لیکن ابرہہ کو فوری طور پر موت نہیں دی گئی۔ اس نے اپنے ہاتھی کو واپس موڑا اور یمن کی طرف جانے لگا، دوڑایا ہاتھی کو، ہاتھی چل رہا ہے یمن کی طرف، اور ابرہہ کا جسم جو ہے وہ گلنا شروع ہو گیا اور گل کے اس کے جسم سے تھوڑا تھوڑا حصہ گر رہا ہے، یہاں تک کہ یمن جب وہ پہنچا ہے تو بالکل چوزے کی طرح وہ ہو گیا تھا اس طرح، اور یمن پہنچتے ہی بس اس کا سینہ پھٹتا ہے، اس میں سے دل پھٹ جاتا ہے اور وہ ڈھیر ہو جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے۔ یہ سزا اللہ نے دی۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کیسا کچھ کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ اور آخر میں ہے فجعلہم کعصف مأکول، ان کو تو بالکل جو ہے وہ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح اللہ تعالیٰ نے بنا دیا تھا۔ اللہ بڑی قدرت کا کیا ہے، مالک ہے۔ یہ واقعہ پیش آیا، اس واقعے کی وجہ سے عربوں کی ایک قدر و منزلت جو ہے وہ دنیا والوں کی نظر میں اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس کے ٹھیک 50 دن یا 55 دن کے بعد پھر وہ صبح آتی ہے، جس صبح کے لیے ہزاروں سالوں سے سورج جو ہے وہ طلوع ہو رہا تھا اور چاند طلوع ہو رہا تھا۔ اس صبح کے انتظار میں ستارے بھی ٹکٹکی لگائے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ تو اب وہ صبح ہونے جا رہی ہے جس صبح میں وہ مہمان دنیا کے اندر آنے والا ہے جس کا انتظار یتیموں کو تھا، جس کا انتظار بیواؤں کو تھا، جس کا انتظار ان چھوٹی معصوم بچیوں کو تھا کہ جن کو زندہ ہی درگور کیا جا رہا تھا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تو اب وہ صبح ہونے والی تھی، بس وہ صبح ہوتی ہے اور اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کے گھر میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس سے آگے انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اللہ ہمیں اپنے نبی کی سچی محبت نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالی آپ کے طریقوں پر چلنا ہمارے لیے آسان فرمائے، آپ کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک